النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن علم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی شکر ہے، اس کا خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرت محترم آقا علیہ السلام کی رحمت کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء اور آیت نمبر 107 میں بڑے خصوصی الفاظ ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فقط نبی پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجا، یا عام نبیوں کی طرح فقط نبوت دے کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو ایک ساتھ تحفہ بھی دیا ہے۔ کیا؟ ایک تحفہ بھی دیا ہے، اور ایک فضیلت کے ساتھ ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اور یہ دولت اور یہ تحفہ، یہ انعام کسی نبی کو ہم نے نہیں دیا ہے، اور یہ شان اور یہ عظمت، یہ قدر و منزلت، یہ مقام و مرتبہ، یہ رفعت جو ہے یہ صرف آپ کی ہے، یہ خاصہ آپ کا ہے، یہ صرف جو ہے یہ صرف آپ کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا اللہ، مگر کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر؟ رحمت۔ اور پھر اگلا جملہ کیا ہے کہ فقط ایک قوم کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک علاقہ کے لیے نہیں، بلکہ رب نے فرمایا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے جہان ہیں، تمام جہانوں میں جتنی مخلوقیں ہیں، سب کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے، یہ رب کی مہربانی ہے، اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام یعنی نبی رحمت کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ نبی، بلکہ جب ہم جملہ استعمال کیا کریں تو جب اگر ہم آقا علیہ السلام کے لیے جملہ سے کہیں نبی کریم علیہ السلام استعمال کرتے ہیں، کریم کا ماشاءاللہ معنی بڑا پیارا ہے، یا کوئی تاجدار نبوت الفاظ بیان کرتے ہیں، کوئی تاجدار کائنات کا استعمال کرتے ہیں، کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی مختلف علماء، اہل علم، مبلغین اور مقررین، یعنی مختلف آقا علیہ السلام کے خصوصی القابوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک خیال کیا ہے کہ اگر نبی رحمت کا لفظ استعمال کیا جائے نا تو کمال ہے۔ کیا؟ نبی رحمت، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہے، جن کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ نبی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت للعالمین۔
اور ایک جملہ میں جو شروع میں میں نے آپ کو یعنی آپ کے یہاں بیان کیا، آپ کو یہ جملہ دیا کہ آقا علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، لیکن باقیوں کے لیے آپ کی عام رحمت ہے، عمومی رحمت ہے، اور ہمارے لیے خاص رحمت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا شرف عطا کیا، اور پھر الحمدللہ میں نے آقا علیہ السلام کی رحمت کے موضوع پر، یہ میرا 8واں جمعہ ہے، اور آج انشاءاللہ اس موضوع کو میں یہاں کل بند کر رہا ہوں، یعنی میں مکمل کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے آگے جو حصہ بڑا لمبا ہے، بڑا وسیع ہے، اور انشاءاللہ اس کو پھر انشاءاللہ دوبارہ پھر شروع کریں گے۔ اب درمیان میں ایک دو موضوع اور ہیں، ان پر میرا گفتگو کرنے کو دل کرتا ہے، کیونکہ اتنا لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہے نا کہ میرا آقا کیا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کا ہر کام امت کے لیے کیا ہے، رحمت ہے، اور آقا علیہ السلام اپنی امت کے لیے شفیع بن کر آئے ہیں، میر بن کر آئے ہیں، روح بن کر آئے ہیں، کیا یعنی آپ کی خصوصی شفقت امت کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس پر میں بیان کیا ہے، اور پھر چوتھا جز آقا علیہ السلام کی رحمت کی تقسیم، جس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس میں نے 12ویں جگہ پہ یتیم کو میں نے رکھا ہے، کس کو، یتیم کو، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ میں ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا بیان کر کے آج ان 20 لوگوں کو مکمل کر دیں گے۔ پھر انشاءاللہ اگلا جو ہے نا 5واں جز، کیا وہ 5واں جز ہے وہ بڑا خاص ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات کیا ہے، نبی کی رحمت کی برکت سے، وہ بڑا خاص موضوع ہے، اور جو قسم پری ہے جو غربت کے حوالے سے، وہ قیامت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کی برکت اور رحمت کی دولت، رحمت کی خیرات قیامت کے دن آپ کی امت کو کیسے میسر ہوگی۔ ہائے، بڑی خاص یہ گفتگو ہے، اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جو میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے موضوع شروع کر رہا ہوں، وہ بھی بڑا خاص ایک موضوع ہے، اس پر ہماری گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے بیان کرنے، سننے، عمل کرنے، اس کی آگے ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رحمت کی تقسیم میں نے یعنی 11ویں جگہ پہ پڑوسی رکھا تھا، اور 12ویں جگہ پہ میں نے یتیم کو رکھا، اور یتیم کو اور بیٹی کو میں نے دونوں فضیلتوں کو میں نے یعنی بیان کیا کہ بیٹی پر جب میں گفتگو کر رہا تھا تو اس میں بھی آقا علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ اگر کسی یہاں بیٹی ہو، پھر اس کی وہ پرورش کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، پھر اس کی تربیت کرے، پھر اس کی شادی کرے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پتہ اس کے لیے تحفہ کیا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت والی زبان مبارک سے جب اس کو حصہ دیا تو میرا آقا نے ایسے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ ایک فضیلت رحمت کی صورت میں بیٹی کو ملی۔ اب پڑوسی کے اپنا یتیم کے لیے بھی آقا علیہ السلام کی بڑی طویل گفتگو ہے، کیا ایک بڑی طویل گفتگو ہے کہ جو یتیم کو نبی رحمت کی رحمت والی زبان مبارک سے حصہ ملا، لیکن یہ صرف ایک نمونہ دے رہا ہوں آپ کو، کیا دے رہا ہوں، ایک میں نمونہ دے رہا ہوں۔ اور ماں ایک بڑا وسیع موضوع ہے، بیٹی ایک وسیع موضوع ہے، خامد بیوی ایک وسیع موضوع ہے، تاجر وسیع موضوع ہے، طالب علم وسیع موضوع ہے، علماء ایک وسیع موضوع ہے، شہید ایک وسیع موضوع ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہنرمند ایک یعنی وہ کیا کہتے ہیں محنت کرنے والا، مزدوری کرنے ایک وسیع موضوع ہے، بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ میں سے ایک نمونہ دے رہا ہوں، کیا نمونہ دکھا رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی رحمت میں حصہ دار کون کون ہے، یہ کہ میں نمونہ دے رہا ہوں، وگرنہ یہ الگ الگ موضوع بڑے وسیع، اس پر بڑی بڑی انسان گفتگو کر سکتا ہے، لیکن میں نے 20 لوگوں کو ایک نمونہ بنا کر آپ کو دیا ہے۔ دیکھنا مثلا یتیم ہے تو آقا علیہ السلام نے جب اپنی نبی رحمت نے اپنی رحمت والی زبان مبارک سے جب یتیم کو حصہ دیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میری امتی نے میری امت کے یتیم کے ساتھ پیار کیا اور اس کے سر پر دست شفقت رکھا، محبت کی، اس کی ضروریات کو پورا کیا، آقا علیہ السلام نے جس طرح بیٹی کے لیے فرمایا، یتیم کے لیے میرا آقا نے اوپر دست نبوت کیا
اور دونوں انگلیوں کو برابر کر کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ملا ہوا رہے. اور اس پر آگے بڑی لمبی گفتگو ہے. اور یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر مبارک پر دست شفقت رکھتا ہے، کیا دست شفقت رکھتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت کا حصہ کیسے دیا؟ فرمایا جتنے بار اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی اسے نیکیاں مل جائیں گی، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے اس کے درجے بلند ہو جائیں گے. آقا علیہ السلام نے اپنی یعنی رحمت والی زبان رحمت سے اب یتیم کو بھی حصہ یعنی عطا فرمایا. اب میں 12ویں کے بعد اب 13واں جو شخص آ رہا ہے 13ویں جگہ پہ وہ آ رہا ہے یعنی سائل. کون آ رہا ہے؟ سائل آ رہا ہے. اب سائل جو ہیں ان کو بھی آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت کا حصہ عطا فرمایا، رحمت کی خیرات اس کو بھی عطا کی ہے. یہ 13ویں جگہ پہ سائل، اور 12ویں جگہ پہ کون تھا؟ یتیم تھا، جس کا میں نے مختصر سا ذکر کیا ہے. اور اب 13ویں جگہ پہ سائل کو بھی آقا علیہ السلام نے محروم نہیں رہنے دیا، اس کو بھی آپ نے اپنی رحمت والی زبان سے اس کو بھی رحمت کا حصہ عطا فرمایا. اور ارشاد کیا فرمایا؟ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو امیر لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی صورت میں نبی رحمت کی رحمت کا حصہ سائل کو ملا. تو قرآن مجید میں الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیروں کے مالوں میں سائل کا بھی حصہ رکھا ہے. کیا؟ امیروں کے مالوں میں کس کا؟ سائل کا بھی حصہ رکھا ہے. اب دیکھیں نا، اب دور نہ جائیں. اللہ اکبر. میں نے اس پر ایک حدیث کوٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگی کہ اگر ایک امیر آدمی اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو اگر کسی کام کے لیے بھیجتا ہے یا کھانا لے کے دینے کے لیے بھیجتا ہے، یہ کھانا لے کے آؤ. اب دیکھو نا، یہ کارخانوں اور فیکٹریوں میں، مختلف دفتروں میں جو افسر لوگ ہوتے ہیں نا، تو کیا بات ہے، پھر ان کی عظمت، اس کی شان کمال ہے. وہ تو کسی کو ٹکنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ اپنی یعنی وہ اس کی ڈگری ہے نا، اس کا جو عہدہ ہے اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ناجائز استعمال کر رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ سپروائزر جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، جو نگران بنے تو سب سے نیچے، ان کا ہی جناب کمال ہے. ان کی کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انہیں کسی کو ٹکنے نہیں دیتے. بڑی بڑی رپورٹیں لوگوں سے ملتی ہیں، بڑی بڑی لوگوں سے کیا رپورٹیں ملتی ہیں لوگوں سے. اللہ معاف کرے، لیکن ایک یاد رکھنا، اپنی عظمت کا، اپنی شان کا، اپنے عہدے کا، اپنی ڈگری کا، اپنی مقام و مرتبہ کا ناجائز استعمال نہیں کرنا ہے، کیونکہ مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. اور یہ اکثر میں جملہ استعمال کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے بندے ان قریب ہمیں تختے پہ لٹایا جائے گا، اور جب بندے کو تختے پہ لٹایا جاتا ہے تو وہ کروٹ نہیں بدل سکتا ہے. آج تک کسی نے کروٹ نہیں بدلی ہے، کسی نے ٹانگ نہیں ہلائی، بازو نہیں ہلایا. تو اگر یہ حالت تیری بھی ہونی ہے اور یہ حالت میری بھی ہونی ہے تو پھر تکبر کیوں، پھر غرور کیوں، پھر وڈیائی کیوں، پھر ظلم و ستم کیوں، پھر زیادتی کیوں؟ اگر تمہیں کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی بہت بڑی ڈگری ملی ہے، کوئی شان ملی ہے، کوئی مقام و مرتبہ ملا ہے، تو اللہ کے بندے اس کا ناجائز استعمال نہ کرو، بلکہ اس میں عاجزی ہو، اس میں انکساری ہو، اس میں محبت ہو، اس میں پیار ہو، اس میں نرمی ہو، اور اس میں خیرخواہی ہو، اس میں ہمدردی ہو، اس میں کسی ضرورت کو پورا کرنے کا عمل اس میں شامل ہو. تو یہ ادا رب کو بہت ہی پسند ہے، اور اس ادا کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کیونکہ کہ بڑے عہدہ پر ہو کر جب وہ متحدوں کو ملتا ہے، نوکروں کو ملتا ہے، اپنے خادموں کو ملتا ہے، کیا تو محبت میں ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، اور اس طرح ملتا ہے کہ اگلا محسوس ہی نہیں کرتا ہے کہ یہ بہت امیر آدمی ہے. نہیں بات سمجھے کہ جب وہ ملتا ہے تو وہ اس طرح ملتا ہے کہ اگلا محسوس نہیں کر سکتا کہ یار یہ بڑا امیر آدمی ہے، یہ بہت امیر آدمی ہے. لیکن قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے سائل کے لیے کیا ہم ایک بات کر رہا تھا کہ اگر وہ اپنے متحد کو اگر اس کام کے لیے بھیجتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے دل سے ایک خوف ختم کرتا ہے، ڈر ختم کرتا ہے، تو الحمدللہ
آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر اس کی بخشش ہو جاتی ہے. کیا؟ اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کیونکہ قرآن مجید کس کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام. اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ رحمت للعالمین. اب قرآن مجید میں جتنے تحفے، جتنے انعامات رب نے اپنے بندوں کو دیے ہیں وہ نبی کے توسل سے دیے ہیں، نبی کے توسل سے دیے ہیں، نبی کی برکت سے دیے ہیں. اور نبی کی شان کیا ہے؟ کہ وہ رحمت ہے. یوں سمجھو کہ اگر یہ الفاظ قرآن مجید کی وفی اموالہم حق معلوم سلمان محروم، اگر یہ الفاظ ہیں کہ امیروں کے مال میں، امیروں کی دولت میں، امیروں کے گھر میں اگر سائل کا حصہ رکھا ہے تو یہ بھی نبی پاک کی رحمت کا حصہ مل رہا ہے. قرآن مجید رب نے خود آ کر تو نہیں نہ سنایا کسی کو کہ سنایا ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید نے کسی کو سنایا. اور جبرائیل علیہ السلام اگر وحی لے کر آئے ہیں تو سید الملائکہ نے بھی کسی کو آ کر قرآن نہیں سنایا. وحی اگر نازل ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے. جب قرآن مجید کی تلاوت ہوئی ہے، قرآن مجید کا خروج ہوا ہے، قرآن مجید نکلا ہے تو زبان رحمت سے نکلا ہے. تو جب زبان رحمت سے نکلا تو یہ الفاظ ہیں، یہ سائل کے لیے رحمت بن گئے، سائل کے لیے رحمت بن گئے. اور جب سائل کو آقا علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سائل کو محروم نہیں رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبان رحمت سے اپنا پیغام سنا رہا ہے کہ لوگوں میں نے تمہارے مالوں میں میں نے سائل کو بھی میں نے شامل کیا ہے، شامل رکھا ہے. اگر تم سے محروم کرو گے تو تم اللہ کے دربار میں مجرم قرار دیے جاؤ گے. اب میں نے 14ویں جگہ پہ ہنر مندوں کو رکھا ہے. کس کو؟ بولیے. اب اس پر میں صرف ایک حدیث سنا کر انشاءاللہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ اب 14واں حصہ آ گیا ہے اور میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ چوتھا جزء ہے نبی رحمت کی تقسیم کا ایک نمونہ دے رہا ہے. میں نے کیا دیا ہے؟ نمونہ دیا ہے. کوئی مکمل میں نے تشریح نہیں کی ہے، صرف بتایا ہے، نمونہ دے کر مثالیں دی ہیں کہ رحمت کا تقسیم کیسی ہوئی ہے. اب ہنر مند کے لیے سنیے، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان رحمت سے کیا جملہ استعمال کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہنر مند ہے اور ایک ہنر مند نہیں ہے. تو آقا نے ایک کو جملہ دے دیا، فرمایا ہنر مند اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے. کیا ہے؟ جب وہ ہنر سیکھتا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں، ہر شعبے کا جاننے والا عالم ہوتا ہے. ایک ہوتا عالم، عالم کہتے ہیں جہان کو، عالم کہتے ہیں جاننے والا، پہچاننے والا، جس کو اس شعبے کی پہچان ہو، اس شعبے کا علم ہو، اس شعبے کو جاننے والا ہو، اس کے پاس اس شعبے کا کیا علم ہو، وہ کیا ہے؟ عالم ہے. جس شعبے میں تم کام کرتے ہو نا، تم اس شعبے کے جاننے والے ہو تو تمہارا نام ہے عالم. کیا ہے؟ عالم. لیکن عالمی دین کا مقام اس لیے کیونکہ اس وقت لوگ جو ہے نا وہ عالم صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جو دین کا عالم ہے. کس کا؟ بولی ہی. اور جو دین کا عالم ہے بس اسی کو کہتے ہیں یہ عالم ہے. باقی اور کسی کو عالم نہیں کہتے کہ کس نے کہا ہے. بولیے. یہ ہماری ایک بات مشہور ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ ہم ہر ایک کو عالم نہیں کہتے. صرف عالم ہماری نگاہ میں وہ ہے جو دین پڑھا ہوا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، دین کی نوکری کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ عالم دین ہے. لیکن ہر شعبے کا جاننے والا عالم ہوتا ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، جو میرا اصل مدعا ہے، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ ہر شعبے کا جاننے والا عالم ہے، لیکن تمام ان علماء پر جو سب سے اعلیٰ درجہ اور فضیلت اور فوقیت ہے وہ عالم دین کی ہے. وہ عالم دین کی ہے. وہ کیوں؟ کہ وہ قرآن و سنت کے علم کا عالم ہے، اس کو جاننے والا ہے. پھر جتنے شعبے کائنات میں چل رہے ہیں، ہر شعبے کا چلانا، اس کا استعمال کرنا، یہ اس کا طریقہ، حلال حرام کی تمیز، یہ دین کا جو عالم ہے وہی بتاتا ہے کہ یہ شعبہ حلال پر مبنی کیسے رکھنا ہے اور حرام پر کیسے چلے گا اور یہ شعبہ کیسے چلانا ہے. اب اس کی پہچان اور اس کا تعارف کون کرواتا ہے؟ جو دین کو جاننے والا ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو جاننے والا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں عالم دین. اب عالم دین جب بتاتا ہے تو تمام شعبوں کے بارے میں
تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے۔ اس لیے عالم دین کا درجہ اور فضیلت سب کے اوپر رکھی گئی ہے، فوقیت رکھی گئی ہے۔ علماء کو جو نبی کی رحمت کا حصہ ملا وہ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، وہ حصہ نکل چکا ہے۔ اس میں طالب علموں کا اور علماء کو جو حصہ نبی پاک کی رحمت کا ملا وہ میں نے بیان پیچھے کر دیا ہے۔ یہ تو اب میری نگاہ میں یعنی ہنرمندوں 14واں شخص آ گیا ہے۔ تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنرمند کی بات کرتا کرتا پھر میں کافی آگے چلا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنرمند کو بھی اپنی رحمت والی زبان رحمت سے حصہ بصورت فضیلت عطا کیا۔ تو کیا بیان فرمایا ہنرمند جو ہے نا، جس کے پاس ہنر ہے، کیا ہے؟ ہنر ہے، لیکن ہنر اس کا حلال پر مبنی ہو، یہ شرط ہے۔ اس کا ہنر چل رہا ہے، وہ ہنر اس کے پاس ایک دولت ہنر کی، اس پر جو کمائی کر رہا ہے، دولت حاصل کر رہا ہے، اس ہنر کو چلا رہا ہے، تو وہ کس پر ہے؟ حلال پر مبنی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت والی رحمت کی زبان مبارک سے خوبصورت حصہ اس کو بھی دے دیا کہ یہ ہنرمند جو ہے یہ غیر ہنرمند سے اللہ کی بارگاہ میں مقام زیادہ رکھتا ہے، یہ محبوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبوب ہے۔ اب یہ 14واں جگہ اب آگے آ رہا ہے، 15واں حصہ آ گیا۔ کیا؟ اب 15ویں جگہ پہ میں نے رکھا ہے غلاموں اور باندیوں کو۔ کن کو رکھا ہے؟ کہ غلاموں اور باندیوں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا حصہ میسر آیا ہے، حصہ ملا ہے۔ لیکن اس سے جانوروں کو بھی میں ساتھ شامل کروں گا۔ اب جانوروں کو الگ نہیں رکھوں گا اور باندیوں اور غلاموں کو الگ نہیں رکھوں گا، جبکہ میں نے اس کو الگ الگ حصہ دیا ہوا ہے کہ باندیوں کو غلاموں کو بھی نبی کی رحمت کا حصہ ملا ہے، جس کی وجہ سے غلاموں کو بھی درجہ ملا، باندیوں کو نکرانیوں کو بھی حصہ ملا، اور اس طرح جانوروں کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کا حصہ عطا کیا، جس کی وجہ سے جانوروں کو بھی مقام مل گیا نبی کی رحمت کی برکت سے۔ لیکن دونوں کو میں یعنی مشترکہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ کس طرح ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی جرمت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، کیا کیا؟ یعنی پہلا اور آخری حج۔ لیکن ایک بات یہ بھی رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے بھی پہلے حج کیے ہیں، 2-3 حجوں کی روایت ملتی ہے، لیکن وہ اعلان نبوت سے پہلے کے حج تھے۔ کیا تھے وہ؟ اعلان نبوت سے پہلے کے حج 2 یا 3 تھے، اس کا طریقہ، اس کا عمل، اس کی ادا کچھ اور تھی۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد 9ویں ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جب حج فرض ہوا، 9ویں ہجری میں 1 سال باقی رہ گیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف میں، دنیا سے ظاہری پردہ پانے میں کتنے رہ گئے تھے؟ 1 سال۔ تو 9ویں ہجری میں 9ویں سال ہجرت کے بعد جب حج فرض ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مصروفیت تھی، جس کی وجہ سے میرے آقا نے پہلا حج نہیں کیا۔ تو 9ویں ہجری میں جو پہلا حج ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ہوا ہے۔ پہلے حج کی ادائیگی پر اعلان نبوت کے بعد کس کو نگران بنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ شرف عطا کیا، یہ دولت عطا کی کہ آپ حج کی نگرانی فرمائیں، اور حج کی امیری آپ کو دی گئی، حج آپ نے کروایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں ہجری میں ہجرت کے 10ویں سال پہلا اور آخری حج کیا، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب میں نے کیا کہا ہے کہ باندیوں کو، غلاموں کو اور جانوروں کو میں نے الگ الگ بیان نہیں کیا ہے، میں نے دونوں کو ملا کے، لیکن جو غلام اور باندیوں کو میں نے 15ویں جگہ پہ رکھا ہے نبی کی رحمت کے حصوں میں، اور جانوروں کو میں نے رکھا ہے 16ویں جگہ پہ، لیکن دونوں کو میں مشترکہ بیان کر رہا ہوں۔ کیوں کہ دونوں کے لیے آخری خطبے میں الفاظ دونوں کے لیے میرے آقا کی مشترکہ ہے، جبکہ یہاں میں نے غلام اور باندیوں کے لیے علیحدہ میں نے فضائل کی 2 حصے رکھے ہیں، اور جبکہ جانوروں کے لیے میں نے 3-4 نکال کے رکھے ہوئے ہیں نمونے کے طور پر، لیکن دونوں کو میں اجمالی کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج میں اس چوتھے جو اس کو مکمل کر کے پھر اس موضوع کو میں کل بند کر دینا ہے۔ اس سے اگلے حصے جو ہے نا وہ انشاءاللہ پھر زندگی تو بیان کریں گے، اگلے جو میں سے ایک نیا موضوع شروع کرنا ہے انشاءاللہ، وہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ اب سنیے، راوی بیان کرتا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
حج کے موقع پہ خطبہ دیا. کیا دیا؟ خطبہ دیا. تو آقا علیہ السلام کو اوپر کملی کی ہوئی تھی، چادر مبارک، جس کو ہم اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں؟ کملی شریف. اور کئی بڑے ادب میں کہتے ہیں جی کمل شریف. یہ کملی نہ کہو، کملی ایک ادب کا تقاضا ہے. اوپر اس طرح اپنے کملی اوڑھی ہوئی ہے، اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں سے اس طرح، کیا؟ دونوں ہاتھوں سے تقریر فرما رہے تھے اور آواز کر رہے تھے. اور آقا علیہ السلام نے کوئی اس خطبے میں بات چھوڑی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی تربیت کے لحاظ سے، اصلاح کے لحاظ سے، خوف کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، تیاری کے لحاظ سے آقا علیہ السلام نے ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کر دی ہے. کیا؟ ایک ایک بات کھول کے میرا آقا علیہ السلام نے بیان کر دی ہے. کس میں؟ آخری خطبے میں جو آپ نے حج کے موقع پہ ادا کیا. پیچھے ایک لمبی گفتگو ہے اس خطبے کی، لیکن میں نے یہاں غلاموں، باندیوں اور جانوروں کو میں نے یہ نبی کی رحمت کے حصہ داروں میں شامل کر کے بیان کرنا ہے، اس لیے صرف ایک جملہ دے رہا ہوں. اور یہ جملہ میرا آقا کے خطبے کا آخری جملہ تھا اور مشترکہ تھا. کیا تھا؟ مشترکہ تھا، اجمالی جملہ تھا، اجتماعی جملہ تھا، جن کے لیے غلاموں کے لیے بھی اور نوکروں کے لیے بھی، باندیوں کے لیے بھی یعنی نوکرانیوں کے لیے اور جانوروں کے لیے یہ اجمالی جملہ تھا. اب راوی بیان کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ جملہ استعمال کیا تو میرا آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرا آقا رو پڑے. میرا آقا نے جملہ کیا دیا؟ اور نبی رحمت نے اپنی رحمت والی زبان رحمت سے جب پھر غلاموں کو، باندیوں کو، جانوروں کو حصہ دیا تو آقا علیہ السلام رو پڑے. فرمایا یہ بے زبان ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بے زبان ہوں گے. آپ نے پھر رو رو کر فرمایا. اور راوی کہتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بار بار جب یہ ہاتھ کرتے تو یہ یہاں سے کملی نیچے چھلک جاتی، پھر آپ اس کو کملی کے اوپر ہاتھ سے کرتے، پھر اس ہاتھ سے کرتے، پھر یہاں سے کملی نیچے اتر جاتی. اور آقا کی آنکھوں میں، چشمان مبارک میں آنسو تھے اور ندیاں جاری تھی. اور آقا رو رو کر یہ آخری خطبہ اور آخری الفاظ دے رہے تھے. کن کے لیے؟ نوکروں کے لیے. کن کے لیے؟ باندیوں کے لیے. کن کے لیے؟ ماتحتوں کے لیے. کن کے لیے؟ جانوروں کے لیے. ایک جملہ خاص فرمایا میں تمہیں حکم کر رہا ہوں اور تعلیم دے رہا ہوں کہ اپنے نوکروں اور اپنے جانوروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، اور گٹیا نگاہ سے ان کو نہیں دیکھنا ہے، پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بے زبان ہے. جب یہ الفاظ بیان کر رہے تھے تو دوستو راوی بیان کرتا ہے کہ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اندازہ لگائیں، لیکن آپ اس کو دور نہ جائیں، آپ باہر جا کے دیکھ لیں، آپ تجربہ کر لیں کہ جو حالات پیدا ہو چکی ہے اس وقت. لیکن یہ خطبے کے الفاظ ان لوگوں تک کیسے پہنچے؟ وہ کئی مرتبہ والد صاحب جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے جب ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مجھے پھر بلا لیتے ہیں کہ یار یہ آیت دیکھو رب نے اس آیت میں کیا فرمایا. اور کل بھی ایک جملہ والد صاحب بیان کر رہے تھے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ میں آیت نکالتا ہوں تو پھر ٹائم لگ جائے گا. تو والد صاحب فرما دیتے کہ یہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال دیکھا ہے کہ جب وہ سن رہے ہوتے ہیں، کیا سن رہے ہوتے ہیں تیرے بیان کو، تقریر سن رہے ہوتے ہیں، خطاب سن رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. سنتے سنتے جب وہ نکل جاتے ہیں نا، باہر نکلتے ہیں تو جب باہر جا کر پتہ کیا کہتے ہیں اس نے کیا بیان کیا ہے، یہ کیا بیان کیا ہے. میری بات پہ غور کیا ہے کہ میں جملہ کیا کہہ گیا ہوں؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ محمد میں فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میرے محبوب ان کا حال کیا ہے کہ یہ سارا کچھ سن رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں، واعظ سن رہے ہیں، لیکن جب یہ باہر نکلتے تو کیا کہتے ہیں کہ اس نے کیا بیان کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا تھا. میں کل والد صاحب کہا ابو جی یہ حال آج بھی ہے، یہ حال آج بھی ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کیا بیان کیا ہے، یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہا تھا، یہ تقریر کیا کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں رہی. اب میں پھر وہاں میں نے عرض کی، میں کہا ابا جی قرآن میں آتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا. اب قرآن مجید جب پڑھا جاتا تو وہ شور کرتے، کیا کرتے؟ شور و غل کرتے اور قرآن سننے نہیں دیتے تھے. جب شور و غل کرتے تاکہ یہ قرآن کو سن نہ سکیں اور یہ کہیں غالب نہ آ جائیں،
تو میں نے کہا یہ جو کافروں کے لیے فرمایا گیا ہے یہ حال آج مسلمانوں کا نہیں ہے؟ شادیوں بیاہ میں کیا حال ہو رہا ہے؟ بات بختہ تو نے گانے لگانے کو خود سن، تیری بات بختی نہیں ہے، تو نے پورے محلے کو تو نے گانے سنانے ہیں، مرنا نہیں تو پورے محلے کو گانے سنا رہا ہے اور لوگوں کی نیندیں خراب کر رہا ہے۔ پھر شادیوں بیاہ پہ شرابیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے بندو، شراب کا ایک قطرہ زبان پہ آ جائے 40 روز تک زبان پاک نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی لپیٹ میں ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے اگر اسی حال میں تیری موت آ جائے پھر کیا بنے گا؟ پھر تو کس کھاتے کا ہے؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس حال میں بندہ مرے گا اسی حال میں اٹھے گا، اور کیا پتا کس وقت بھی جھٹکا لگ سکتا ہے، کسی وقت بھی موت کا لمحہ وارد ہو سکتا ہے، موت آ سکتی ہے۔ تو ادھر سورۃ محمد میں کیا لفظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لفظ تھے کہ جب یہ خطاب سن لیتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ کیا کہہ رہا تھا، یہ حال ہے۔ تو میں نے کہا یہ حال وہ نہیں تھا، یہ حال آج بھی ہے۔ خطابات سن کر، وعد و نصیحت کی باتیں سن کر پھر بھی توجہ نہیں ہے، عمل نہیں رہا، توجہ نہیں رہی، یہ آج بھی حال ہمارا۔ نمبر 2، اگر وہ شور و غل کرتے تھے کہ قرآن نہ سنا جائے، قرآن بولیے، قرآن نہ سنا جائے، کہ یہ قرآن سن نہ لے، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہیں یہ غالب نہ آ جائیں، کہیں یہ غالب نہ آ جائیں۔ یہ حال آج بھی ہے، یہ حال آج بھی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اللہ کے بندو اپنی شادیوں کو پاکیزہ بناؤ۔ میں کہہ رہا ہوں، میں پیغام دے دیا ہے نا آپ کو، میرے فرشتوں نے لکھ لیا ہے نا، میرے رب نے سن لیا ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں تمہارے پاؤں پھسل نہ جائیں، ڈگمگا نہ جائیں۔ اللہ کے بندو اس موقع پر ہی تیرے امتحان ہے۔ عاشق تو پھر میں بھی بنا ہوں، میرا عشق ہے، میری محبت ہے، میرا دعویٰ ہے، میری صورت ہے، کمال ہے جناب۔ پتہ تو چلنا ان موقع پر کہ پھر میں کیا نبی کی سنت کو سامنے رکھتا ہوں یا پھر بیہودہ میں حرکات کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے خیال کرو، ہوش کرو، اللہ کے دربار میں ہم نے جانا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یعنی 15ویں اور 16ویں جگہ پہ میں نے غلاموں اور باندیوں کو اور جانوروں کو رکھا ہے۔ بڑا سلوک عجیب ہوتا تھا جانوروں کے ساتھ، وہ میں یہاں مثالیں نہیں دی اور نہ میں دے رہا ہوں، صرف میں ایک نمونہ دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے رو رو کر کہا کہ غلاموں، باندیوں، نوکروں، متحدوں پر ظلم نہیں کرنا۔ یہ الفاظ ہے، زیادتی نہیں کرنی، جانوروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، پیار کرنا ہے، وہ بے زبان ہے۔ پھر ایک جملہ میرا آقا نے دے کر کمال کر دیا، اور نبی رحمت کی زبان رحمت سے پھر حصہ جب ملا تو میرا آقا نے کمال کر دیا، فرمایا ان کے ساتھ جو میرے ان کی محبت کرے گا اس کی طرف میری طرف سے خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ یہاں میرا آقا 2 انگلیوں کا اشارہ نہیں کیا، وہ صرف بیٹی کے لیے اشارہ کیا یا یتیم کے لیے اشارہ کیا، لیکن یہاں اشارہ نہیں کیا، لیکن یہ فرمایا کہ وہ جنت میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ جنت میں ہوگا۔ اب میں نے 17 جگہ پر رکھا جنات کو، کن کو؟ یہ میں بار بار جملہ بول رہا ہوں کہ یہ فقط